هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. میرے بھائیو، دوستو، ساتھیو، آج مدینہ سیریز سے متعلق ہمارا تیسرا درس ہے. آج کے اس درس میں اختصار کے ساتھ میں آپ کو چند تنبیہات کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نہایت مبارک شہر ہے، ہمارے پیارے نبی کا شہر ہے، صحابہ کا شہر ہے، ایسے شہر میں داخل ہونے سے متعلق چند اہم تنبیہات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہم تمام مسلمانوں کو سمجھنا ضروری ہے. جو لوگ نہیں سمجھتے، بسا اوقات ان کا ارادہ نیک ہوتا ہے، ان کا ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے میں سفر کرنا ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہی شریعت کی مخالفت ہونے لگتی ہے. انہیں معلوم ہو یا نہ ہو، انہیں احساس ہو یا نہ ہو، وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ بدعات و خرافات کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. گئے تھے ثواب لانے، ثواب حاصل کرنے، لیکن بسا اوقات وہ گناہ لے کر بھی واپس ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، چند اہم تنبیہات کرنا چاہتا ہوں سفر مدینہ سے پہلے. ذرا غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. پہلا الٹیمیٹم، جو پہلی تنبیہ ہے، وہ یہ کہ جب آدمی مدینہ سفر کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے لیے سفر کرے. سفر مدینہ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ مسجد نبوی شریف کی زیارت ہوگی، وہاں نماز کی ادائیگی ہوگی، وہاں نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، دیگر نیک اعمال بجا لائیں گے. اور یہ الگ بات ہے کہ جب آپ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئیے، نماز و دعا سے فارغ ہو جائیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت بھی کیجئے، صاحبین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبر مبارک کی بھی زیارت کیجئے، کوئی حرج کی بات. لیکن سفر مدینہ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سفر مدینہ کا مقصد یہ ہو کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جو مسجد نبوی شریف ہے، وہاں جا کر نماز پڑھیں گے، وہاں جا کر اجر و ثواب حاصل کریں گے، وہاں جا کر خوب دعائیں کریں گے. یہ مقصد ہونا چاہیے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. میں نے کل شاید آپ بھائیوں کو سنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی طرف بطور تقرب الہی، بطور عبادت سفر نہ کیے جائیں. وہ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور مسجد اقصی ہے. رواہ البخاری و مسلم. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ازراہ عبادت، تقرب الہی اگر مقصد ہو، عبادت مقصد ہو، تو ہمیں سفر کرنا ہے، کجاوے کسنا ہے صرف 3 مساجد کی طرف. جامع مسجد کی طرف نہیں، طور پہاڑ کی طرف نہیں، مسجد قباء کی طرف سفر کر کے دور دراز سے نہیں، بلکہ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صرف 3 مساجد میں سے کوئی ایک مقصد ہو. یہ الگ بات ہے کہ آدمی دنیاوی اغراض کے پیش نظر کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جائے، تجارت کے لیے جائے، کسی اور مقصد سے جائے، حلال ہے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بطور عبادت تو صرف 3 مساجد کی طرف جانا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چلیے، قضاء تابعی ہیں، ان سے ثابت ہے
انہوں نے کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ میں طور پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی وہاں آؤں؟ تو آپ نے کیا فرمایا عبداللہ بن عمر نے؟ طور پہاڑ چھوڑ نہ آ۔ نیز فرمایا سفر بالقصد کرنا بطور عبادت جائز نہیں سوائے 3 مساجد کے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی ہے۔ اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اور ازرقی نے اخبار مکہ میں صفحہ نمبر 304 میں بیان کیا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے، جیسا کہ مشہور محدث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ حدیث نمبر 970 میں وضاحت فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ طور پہاڑ گئے، وہاں گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب واپس آئے تو ایک صحابی جن کا نام ابو بصرہ غفاری ہے، انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں سے؟ مسند امام محمد کی روایت ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ میں طور پہاڑ سے آ رہا ہوں، طور پہاڑ سے آ رہا ہوں۔ کہا اگر میں پہلے جان گیا ہوتا کہ آپ طور پہاڑ جانے والے ہیں تو میں آپ کو منع کر دیتا۔ اور اس صحابی نے، اللہ اکبر، ابو بصرہ غفاری نے ان کو منع کیا۔ اگر کاش میں پہلے سے معلوم کر لیا ہوتا یا مجھے معلوم ہو گیا ہوتا میں آپ کو منع کر دیتا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث سنائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کا اور تابعی کا جو عمل عام طور پر تھا وہ یہی ہے کہ سفر نہیں کرتے بقصد عبادت سوائے 3 مساجد کے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا میں کہوں گا کہ سفر مدینہ سے پہلے مناسب نیت رکھیں، درست نیت رکھیں اور حدیث کے مطابق نیت رکھیں گے تو آپ کو پورا پورا اجر ملے گا۔ پہلی تنبیہ ہو گئی کہ بہت سے لوگ جب چھٹی ہوتی ہے، ہفتے واری چھٹی ہو یا سالانہ چھٹی ہو، دور دراز شہروں اور علاقوں سے ہر بدھ، ہر جمعرات یا چھٹیوں میں یا عید و بقرعید میں مدینے کا رخ کرتے ہیں۔ ان کا ارادہ نیکی کا ہو یا سیر و تفریح کا ہو یا غربت زائل کرنے کا ہو یا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، ایسے لوگ اس بات کو ذہن میں بیٹھا لیں کہ اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو اس کی علامت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کی فرمانبرداری کریں۔ ورنہ ایک آدمی نماز نہ پڑھتا ہو اور دوڑ دوڑ کر مدینہ چلا جاتا ہو، ایک آدمی قرآن سے کوئی دلچسپی نہ رکھتا ہو اور ہر چھٹی میں مدینہ شریف کا رخ کرتا ہو، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو، عبادات کو نہ معلوم کرتا ہو، آپ کی سنت کرتا ہو، لیکن عید منانے کے لیے، بقر عید منانے کے لیے اس طریقے سے یہ بسا اوقات بدعات و خرافات کا ارتکاب کرنے بھی آج لوگ چلے جاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانے بھی چلے جاتے ہیں جو کہ بدعت ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے محبت کیجئے، ان کے عقیدے سے محبت کیجئے، ان کی سنتوں سے محبت کیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ مدینہ شریف جاتے ہیں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، آپ شوق سے جائیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جو سفر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سفر کرنا وہاں فرض نہیں ہے، وہاں جانا ایمان کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن ایمان کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید پیش کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات اور فرض پیش کیے ہیں، پہلے اس پر عمل کیجئے، اس کے بعد آپ شوق سے مدینہ جائیے، کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے، جو نفل عبادتیں ہیں، جو سنت اور مستحب عبادتیں ہیں، جیسے بار بار عمرہ کرنا ہے، بار بار مدینہ شریف کی زیارت ہے، یہ سب مسنون عبادتیں ہیں، مستحب عبادتیں ہیں۔ اس سے پہلے فرائض کا اہتمام ہو، اس سے پہلے عقیدے کا اہتمام ہونا چاہیے، پھر انشاءاللہ آپ اجر و ثواب لے کر واپس ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اللہ اکبر توحید و شرک کو نہیں جانتے، سنت و بدعت میں تمیز نہیں کر پاتے، حلال و حرام میں تمیز نہیں کر پاتے اور مدینہ کا سفر بار بار کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک اہم تنبیہ ہے، آپ جائیے کہ آپ جائیے وہاں، لیکن اصل محبت کی علامت یہ ہے من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، ومن عصانی، اور جس نے مجھ سے نافرمانی کی
سے انکار کر دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کرتا ہے۔ تیسرا پہلو جو بیان کرنا آپ کے سامنے ہے، تیسری تنبیہ کہ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی ننگے پاؤں داخل ہوتا ہے اور یہ سمجھ کر داخل ہوتا ہے کہ وہ سنت ہے تو یہ سنت نہیں ہے۔ مدینے میں ننگے پاؤں داخل ہونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہاں تک کہ تابعین اعظام اور ائمہ اربعہ رحمہم اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ چوتھی تنبیہ یاد رکھیے، مدینے میں داخل ہونے سے پہلے داخلے کے لیے وضو کرنا اسپیشل یا غسل کرنا اسپیشل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے۔ پانچویں تنبیہ یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی مدینے میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اگر پڑھتا ہے تو یاد رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح آخری تنبیہ یاد رکھیے، حدود مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے عمارتیں دیکھ کر، روڈوں کو دیکھ کر یا مسجد نبوی شریف یا محراب کو یا یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم ھذا حرم نبیک فاجعلہ لی وقایۃ من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب، یہ پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے یہ پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ جو بھی کیجئے سنت کی روشنی میں کیجئے، معلومات لے کر کیجئے۔ چھوٹی چھوٹی کتاب جو غیر معتمد کتابیں ہیں جیسے نیت نامہ، شہادت نامہ، اس طرح کی غیر معتبر کتابوں میں اگر یہ دعائیں، اگر یہ بدعات و خرافات ذکر ہو اور سنت کے نام پر لکھا ہو تو ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اس نمونے کو ہمیشہ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل آپ نے نصیحت کی تھی، آپ نے وصیت کی تھی، کیا فرمایا تھا؟ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو بھی کام کیجئے، جو بھی عبادت بجا لائیے، لازمی طور پر آپ کو معلوم کرنا چاہیے، دلائل اور حوالے کی روشنی میں معلوم کرنا چاہیے کہ یہ چیز سنت ہے یا نہیں ہے، یہ چیز بدعت ہے یا کیا۔ اس طرح سے اگر آپ معلوم کرتے ہیں تو بہت سے بدعات و خرافات اور گناہ کے کام سے بچ جائیں گے۔ آپ کا ارادہ نیکی کا ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، انہوں نے کیا کہا؟ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، بہت سے بھلائی کا ارادہ کرنے والے، نیکی کا ارادہ کرنے والے نیکی و بھلائی تک پہنچ بھی نہیں پاتے۔ اللہ ہم سب کو ہر حال میں پوری زندگی وفات تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ باری تعالی ہم سب کو ہر حال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ کل ہمارا درس 9 بجے ہوگا، عشاء کے بعد 9 بجے سعودی ٹائم سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔